الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط کا امتیازی تمغہ عنایت فرما کر اسے ایمان و عقائد میں، عبادات و اعمال میں، تمدن و معاشرت میں اور اقتصاد و معیشت میں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال و توازن کی ایک امتیازی شان بخشی ہے، جس کے ذریعے سے یہ امت دنیا کی تمام اقوام و ملل سے بہت ہی زیادہ ممتاز اور نمایاں ہوتی ہے۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ دنیا میں رائج تمام نظاموں سے الگ تھلگ فطری اصولوں پر مبنی ایک پاکیزہ نظام ہے۔ دنیا میں معیشت کے جو نظام رائج ہیں ان میں خاص طور سے دو نظام قابل ذکر ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرا اشتراکی نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ملک کی پوری معیشت پر قبضہ جما لیتے ہیں اور جمہور کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ اس طبقے کا نقطہ نظر صرف حصول مال ہے، لہذا ان کے یہاں ہمدردی، غریب پروری، خیر خواہی، خدا ترسی اس طرح کے الفاظ مہمل اور بے معنی ہیں۔ ان کے مد مقابل میں جو طبقہ نادار اور غریب لوگوں کا طبقہ ہے وہ معاشی لحاظ سے جتنا زیادہ پستی میں چلا جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس طبقے کا دیوالیہ نکل جائے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح جو اشتراکی نظام ہے، اشتراکی نظام میں بلکہ اشتراکی نظام چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر ایک بڑے سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے، جو سرمایہ دار ان چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں سے زیادہ بے حسی کا، درندگی کا، سفاکی کا اور بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بظاہر تو جو اشتراکی نظام ہے معیشت کا وہ سرمایہ دارانہ نظام کا توڑ ہے، لیکن حقیقتاً دونوں کی بنیادوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس لیے فرق نہیں ہے کہ دونوں نظاموں کی بنیاد غیر فطری اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ نظام فطری اصولوں پر مبنی، افراط و تفریط سے پاک ایک متوسط اور عادلانہ نظام ہے، جس میں ایک کے مفاد کو دوسرے سے مشروط اور مربوط کر دیا گیا ہے، ایک کی خوشحالی کو دوسرے کی آسودگی پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ اگر
اسلامی نظام کے تحت دنیا کی مارکیٹوں کا، دنیا کے بازاروں کا سسٹم چل پڑے، دنیا کے اکنامکس اور تجارت کو چلایا جائے تو پوری دنیا امن و سکون کا، محبت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا گہوارہ بن جائے، اور دنیا سے لوٹ کھسوٹ، چوری ڈکیتی، غارت گری اور اس طرح کے تمام اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آمدنی کے جتنے ناجائز طریقے ہیں، جیسے چوری ہے، سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، ڈکیتی ہے، خیانت ہے، غصب ہے اور جمع خوری کے دیگر جو ناجائز ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع میں سب سے زیادہ جو بدترین ذریعہ ہے وہ سود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود پر بڑی وعیدیں نازل فرمائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر احادیث کے اندر سود خوروں پر بہت زیادہ غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے، ایسے حواس باختہ ہوں گے جیسے کوئی آسیب زدہ انسان کھڑا ہو۔ آسیب زدہ انسان جو خودی سے باہر ہو، جس کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس کے سامنے، ایسا بدحواس ہوگا سود خور قیامت کے دن، اور اسی بدحواسی کے عالم میں محشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا یہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا، قالو، یہ اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے دنیا میں یہ کہا تھا، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے، جو خرید و فروخت ہے، وہ تو سود ہی کی طرح ہے۔ گویا کہ اللہ کے ایک حکم کی کھلا ان لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں سود خور کو حواس باختہ اٹھائے گا، خبتی بنا کر اٹھائے گا، جو آسیب زدہ ہو، جو مسحور ہو، جس کے اوپر شیطان کا اثر ہو، ایسی بدحواسی کے عالم میں سود خور قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ انما البیع مثل الربا، حالانکہ حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت واضح انداز میں یہ فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى والآخذ والمعطي فيه سواء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، اور جو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، اور کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے، کہ برابر سرابر ہو۔ فمن زاد، جس شخص نے اضافہ کیا، او استزاد، یا بڑھوتری کے ساتھ لیا، فقد اربا، اس نے سود کا گناہ کیا۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا الآخذ والمعطی فیہ سوا، کہ لینے والا بھی، سود لینے والا بھی اور دینے والا بھی سود کے گناہ میں برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا
کہ اگر ایک جنس ہے، چاول کا چاول سے تبادلہ ہو، جو کا جو سے تبادلہ ہو، یا دنیا کی کسی چیز کو آپ لے لیجئے، اگر آپس میں تبدیلی کی جا رہی ہے تو بالکل برابری ہونی چاہیے۔ ایک دانہ اگر بڑھوتری کی گئی یا کمی کی گئی تو یہ معاملہ سود کا ٹھہرے گا جو حرام ہے، جس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، بالکل حرام ہے۔ اس لیے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہمارے مارکیٹ کا جو سسٹم چل رہا ہے، ہمارے بازار کا جو نظام چل رہا ہے، خرید و فروخت کا جو نظام ہم نے چلا رکھا ہے، اس کو اسلامی اصولوں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سود بہت بڑی لعنت ہے، سود بہت بڑی خراب چیز ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری شریف کے اندر بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ آپ علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کے معاملات کو لکھنے والے پر، اور سود کے معاملات کے دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی، لعنت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ فرمایا وَهُمْ سَوَاء، کہ اس گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اسی لیے بزرگوں ایک بات غور سے سنیے کہ اگر بغیر کسی ڈیٹیل اور بغیر کسی تفصیل کے ڈائریکٹلی آپ یہ سوال دارالافتاء میں بھیج دیں کہ بینک کی ملازمت جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ کو یہی جواب لکھ کے آئے گا کہ بینک کی ملازمت ناجائز ہے، گرچہ تفصیلات کے بعد بعض شعبے، بعض بینک میں ایسے ہیں جن کا تعلق سود سے نہیں ہے، اس ڈپارٹ میں نوکری اور ملازمت کی اجازت فقہا دیتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی تفصیل کے آپ سوال کر دیں تو یہی جواب آئے گا کہ بینک کی ملازمت ناجائز ہے۔ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی نحوست کی چیز ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بلکہ ایمان والوں کے لیے بہت ڈرنے کی بات، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کے بقایا کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو، قرآن پہ یقین رکھتے ہو، حضور کو آخری نبی مانتے ہو، تو سود کے معاملات کو چھوڑ دو، سود کے بقایا کو چھوڑ دو۔ یہ ایسا ڈراؤنا اور خوفناک پیغام ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے کہ اگر ذرا سا بھی ہمارے دل میں ایمان ہو، استحضار ہو، آخرت کی منزلیں یاد ہو، تو ایمان والا بھوکا مرنا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن سودی معاملہ، سودی لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، سود کے معاملات سے باز نہیں آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے کسی میں سکت، ہے کسی میں طاقت جو رب العالمین سے جنگ کرے، ہے کسی میں یہ قوت کہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرے؟ کون ہے جو اس جبار سے، اس قہار سے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کون ہے جو اس سے جنگ کرے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سود کے 72 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ سود کے 72 گناہ ہیں، اور اس میں سے سب سے چھوٹا اور ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ مسلمان زنا کرے۔ سب سے چھوٹا گناہ جو سود کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان والا، ایک اسلام کو ماننے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم 33 بار، 30 اور 3 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے سود کا 1 درہم۔ آپ تصور کیجئے، یہ گویا کہ میری اب تک کی یہ گفتگو ایک تمہید ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک پیش خیمہ ہے، ایک ایسی بات کا جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس محلے کی صورتحال اس حوالے سے کیا ہے، کیونکہ میرا آنا جانا بہت کم ہے، لیکن اس محلے کے اندر، اتر محلے کے اندر
خدا گواہ ہے، بلکہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ جانتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی گھر باقی ہو، شاید کوئی شخص باقی ہو جو پدم شری کے نام پر سودی لین دین کا معاملہ نہ کیے ہوا۔ روز کی یہ کہانی بن گئی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کی بہنیں، آپ کی عورتیں، آپ کے گھر کی جو پردہ نشی خواتین ہیں، وہ جا کر کے اس ایجنٹوں کے سامنے، ان سود خوروں کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور سودی معاملات کے لین دین ہوتے ہیں۔ روز کہا سنی ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک الجھاؤ ہے، بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے معاشرے میں، ہر گھر میں یہ جال پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پورے محلے کے، پورے بستی کے ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو کسی طرح سوسائٹی کے، معاشرے کے، سماج کے قابل ذکر لوگ ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ آئیے سامنے اور انسانی آبادی کے اس آدم خور درندے کو جس نے سودی نظام کا ایک جال پھیلا رکھا ہے، اس کی نحوست سے اور اس کی بے برکتی سے آپ کا یہ محلہ، آپ کی یہ بستی پستی سے پستی میں چلی جا رہی ہے۔ تصور کیجیے آج سے 50 سال پہلے آپ کی بستی کی کیا اوقات تھی، کیا گنتی تھی، کیا شمار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنت اور آپ کی کاوش کے نتیجے میں اس بستی کو ہر اعتبار سے ترقی دی، دینی علم و فضل عطا کیا، عصری علوم و فنون سے نوازا، اور بھی زندگی کے دیگر ڈپارٹ میں، ہر شعبے میں اللہ نے ترقی عطا کی ہے۔ لیکن اللہ کے حکموں کی جب کھلم کھلا نافرمانی ہوگی، اللہ کے نظام کی خلاف ورزی کی جائے گی، فطرت سے بغاوت کی دعوت دی جائے گی اور اس نظام سے ٹکرایا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا پکڑ کرنے والا ہے، ساری نعمتوں کو چھن سکتا ہے، ہم سے ہماری بلندی، ہمارا مقام، مرتبہ، ہماری ساری چیزیں چھینی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی آبادی کے اس آدم خور درندے کو، یہ آدم خور بھیڑیوں کو جو یہاں آ کر ہمارے بہو بیٹیوں کو بلاتا ہے اور اس کو سود کے جال میں پھنساتا ہے اور پورے سودی نظام کو ہمارے محلے میں چلاتا ہے اور یہاں کے پیسوں کو لے جا کر وہاں داد عائش دیتا ہے، اس نظام کو روکیے، خدا را روکیے، ورنہ پورا محلہ، پوری بستی گرفت میں آ جائے گی۔ اور ان آدم خور درندوں سے زیادہ مجھے شکایت اپنے ان لوگوں سے ہیں جو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو آخری نبی کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور سود کی نحوست کو، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو، اس کی بے برکتی کو جانتے ہوئے سودی قرضوں میں ڈوبتے ہیں اور اپنی زندگی کے امن و سکون کو بے چینی اور اضطراب سے بدلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مجھے زیادہ شکایت ہے۔ بزرگوں، اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے، دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی بھیجے گئے ہیں ان سبھوں کے رزق کا مالک خدا ہے۔ معمولی حرکت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادات کے بعد اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو زمین پر پھیل کر تلاش کیا جائے، اللہ آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ کو کھانے کے لیے دے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے ہر انسان سے کیا ہے، لیکن جنت کا وعدہ ہر انسان سے نہیں کیا ہے۔ جنت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، عبادات کرنے پڑیں گے، اللہ کی جو فرما برداری کرنی پڑے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے، مسلم معاشرے کی جو گنگا ہے وہ الٹی بہتی ہے۔ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے یعنی رزق، اس کے لیے ہر آدمی پریشان ہے، اور جس چیز کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے اس کی کوشش ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے سے، ہماری پوری بستی سے سود کی اس وبا کو ختم فرما دے۔ میں ایک بار پھر تمام مردوں سے کہوں گا کہ آپ کی غیرتیں کہاں چلی گئیں جو آپ اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو غیر محرموں کے سامنے بھیجتے ہیں اور سودی پیسے منگواتے ہیں، فوٹو کاپی دیتے ہیں، آدھار کارڈ دیتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس دے کر کے سودی پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد 20,000 کے بدلے 22,000 25,000 بڑھوتری کے ساتھ آپ جمع کرتے ہیں۔ آپ کو 10 روپے کا آ جائے کہ مدرسے کی رسید اور ٹوکن رکھے ہوئے ہیں، آپ 10 روپے دیجئے، تو صحیح معنوں میں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پورا محلہ یہاں جمع ہے لیکن مدرسے کو 200-250 روپے سے زیادہ نہیں ہو پاتے ہیں، جبکہ بڑی ضروریات مدرسے کی آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ خیر کا کام ہے، اس میں ہم سے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اللہ کے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرمائیے، اور دوسرا اس میں سے کہتا ہے کہ اللہ روک کر رکھنے والے کو تباہی اور بربادی عطا فرمائیے، اس کے مال کو ضائع فرما دیجیے۔ اس لیے مال کا حق یہ ہے کہ ہم صحیح راستوں میں خرچ کریں، اور جو بھی مال ہم کو اللہ دیا ہے اس کو حلال طریقے سے۔ بزرگوں، ایک بات بڑی موٹی سی ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ نے قسمت میں جتنا مال لکھ دیا ہے، مال آپ کے پاس اتنا ہی آئے گا۔ اس کا آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کے لیے حلال راستہ اپناتے ہیں یا حرام راستہ اپناتے ہیں۔ حلال راستے سے اگر مال لیتے ہیں تو آپ کو اپنے پاس آ رہا ہے، آپ کے حق کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا آپ حق ادا کیجیے۔ اور بہت زیادہ اچھل کود کر کے ناجائز راستے اپناتے ہیں تو مال تو اتنا ہی آنا ہے، لیکن وہ ناجائز بن کر آئے گا، حرام بن کر آئے گا، جو قیامت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔